بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی تاریخ ایمان اور صبر کی روشنی سے روشن ہے۔ آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک سفر پر سیرت اور اسلامی واقعات کے ذریعے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی کا دور خلافت اسلام کی تاریخ کا وہ سنہری باب ہے جس میں فتنوں کو ختم کیا گیا، ایمان کو مضبوط بنیاد دی گئی اور اسلام کی فتوحات کا راستہ کھولا گیا۔ لیکن ہر انسان کی طرح ان کی زندگی کا وقت بھی قریب آیا۔ حضرت ابو بکر رضی ایک دن سخت بیمار ہو گئے، کئی دن تک بستر پر رہے، لیکن امت کے معاملات سے غافل نہ ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ اپنی وفات کے بعد امت کو قیادت کے بحران سے بچانے کے لیے اگلے خلیفے کا تعین ضروری ہے۔ انہوں نے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا اور سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی سب سے زیادہ موزوں ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی نے فرمایا، میں نے تمہارے لیے عمر کو خلیفہ منتخب کیا ہے۔ وہ سب سے مضبوط، انصاف پسند اور دین کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر کا انتقال 22 جمادی الاول جمادی الاخر 13 ہجری میں ہوا۔ ان کی عمر 63 سال تھی، یعنی بالکل اتنی ہی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ پورا مدینہ غمگین ہو گیا۔ حضرت عمر نے خلافت سنبھالی تو ان کا انداز قیادت سخت مگر انصاف پر مبنی تھا۔ انہوں نے اعلان کیا، کمزور میرے نزدیک قوی ہے جب تک کہ میں اس کا حق دلا نہ دوں، اور طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق لے نہ لوں۔ حضرت عمر رضی کے دور میں اسلامی ریاست نے نئی وسعتیں دیکھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خلافت راشدہ کا دوسرا باب شروع ہوا اور اسلام پوری دنیا میں روشنی کی طرح پھیلنے لگا۔ حضرت ابو بکر کا انتقال اور حضرت عمر رضی کا خلیفہ بننا اسلام کے لیے ایک نیا دور تھا جس نے امت کو قیادت، اتحاد اور انصاف کا سب سے بڑا سبق دیا۔ یہ تھا اسلام کی تاریخ کا ایک روشن واقعہ۔ زیادہ معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ روح کو روشن کرنے والی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔